بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے میں میسوپوٹیمیا سویلائزیشن کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کیسی سویلائزیشن تھی، وہاں پر جو آدمی رہتے تھے وہ کتنے زیادہ ایڈوانس تھے اور انہوں نے کیا کیا کیا، اور ان کی جو جیوگرافیکل لوکیشن تھی وہ وہاں پر رہتے ہوئے اس کو کیسے مینٹین کر رہے تھے، ان کی جو سوشو پولیٹیکل اور جو سوشو کلچرل سسٹم تھے وہ کیسے تھے، اور ان کے اندر جو بادشاہت کا نظام تھا وہ کیسے وہ چلاتے تھے، مطلب کہ سوشل ہائرارکی کا جو سسٹم تھا اس کا وہ کس طرح کام کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں بتانا چلوں کہ میسوپوٹیمیا کا مطلب کیا ہے۔ میسو کا مطلب ہے میڈل، پوٹیمیا مطلب ریورس، مطلب ایسی ریاست یا ایسی سویلائزیشن یا ایسی کوئی امپائر، سلطنت جو کہ دریاؤں کے بیچ میں ہو۔ میسوپوٹیمیا کا مطلب ہے کہ ایسی سویلائزیشن جو دریا کے بیچ میں ہو، اسے میسوپوٹیمیا کہتے ہیں۔ مطلب کہ یہ ہوا کہ میسوپوٹیمیا سویلائزیشن تھی، یہاں پر بہت سارے سویلائزیشن تھی، ان میں اسیرین سویلائزیشن بھی آتی ہے، نیو سومیرینس بھی آتی ہیں، اور سومیرین سویلائزیشن خود بھی آتی ہے، اکیڈین سویلائزیشن بھی آتی ہے، بیبلونین سویلائزیشن بھی آتی ہے، مطلب کہ بہت سارے سویلائزیشن اس میں آتی ہے۔ لیکن میں جو بات پڑھ رہا تھا اور جو بات اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہر جگہ پر اپنے پیغمبروں اور انبیاء کو اور رسولوں کو بھیجا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ میسوپوٹیمیا ویسے تو یہ ایران عراق کی جو جغرافیکل لوکیشن آج کل کی ہے وہاں میں آتی ہے، اس میں آتی ہے، تو اللہ نے ضرور اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی کوئی انبیاء رسول یا پیغمبر کو بھیجا ہوگا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ میں لکھوں اور آپ تک میں کوئی انفارمیشن پہنچاؤں۔ تو میں اس نتیجے تک پہنچا کہ میں نے سوچا کہ ایک نیا پروجیکٹ کیا جائے جس میں یہ بتایا جائے کہ میسوپوٹیمیا سویلائزیشن ہے، اس میں کون کون سے انبیاء، رسول اور پیغمبر آئے تھے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت نوح کا ذکر قرآن کی آیت سورہ ہود 11 سے لے کر 44 میں بھی آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ نارتھرن ریجن آف میسوپوٹیمیا میں رہتے تھے، جو کہ 700 کلومیٹر جو ہے سمندر سے دور تھا، مطلب کہ وہ میسوپوٹیمیا کی جو ریجن تھا وہ اس کے اتر میں رہا کرتے تھے۔ مطلب کہ یہ ثابت ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی میسوپوٹیمیا سویلائزیشن سے تعلق رکھتے تھے، مطلب اس وقت میں وہ وہاں پر موجود تھے، اور ان کی جو آرک آف نوح ہے، جو ان کا جو بیڑا یا جو بیڑی ہم بولتے ہیں، وہ جو ہے وہ وہاں پر جودی کی ایک پہاڑی تھی۔ آج کل کے مورخین اور ہسٹورین جس میں تفسیر میں جنہوں نے لکھا ہے، بہت بڑے عالم کرام تھے ہمارے، ابن کثیر اور تاریخ طبری میں یہ آیا ہے، اور ہسٹورینز میں سے المسعودی اور یاقوت الحماوی نے یہ بتایا ہے کہ جو جودی پہاڑی ہے وہی اصل میں آرک آف نوح کی آخری ریسٹنگ پلیس ہے، مطلب جو حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہی وہاں پر موجود ہے جودی پہاڑی پر۔ اور ابن بطوطہ نے یہ کہا ہے کہ میں نے وہ کشتی دیکھی ہوئی ہے۔ ابن بطوطہ ایک بڑے ٹریولر سے ہسٹورینز بھی تھے اور ایکسپلورر بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ دیکھ آیا ہوں، یہاں اس کو میں گھوم چکا ہوں۔ اور جو دوسرے انبیاء کرام کی جو لسٹ ہے ہمارے یہاں، اس میں ہم دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی اور حضرت صالح علیہ السلام کی۔ حضرت ہود کا بہت ساری آیتوں میں بھی، قرآن کی آیتوں میں اور حضرت صالح کا ذکر بھی آیا ہے قرآن میں۔ یہ دراصل جو ہیں وہ ڈائریکٹ تو میسوپوٹیمیا سویلائزیشن سے ریلیٹڈ یا تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کا جو ٹریڈ روٹ تھا، جو ان کے آدمی تھے، ان کی جو رعایا تھی، وہاں کے جو بندے تھے ان کے، وہ وہاں پر وپار جو ہے ٹریڈ میسوپوٹیمیا کے بندوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو ان کی جو رعایا کے لوگ تھے، ان کی جو امتیں تھیں حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی، وہ انہی دیوتاؤں، انہی بتوں کو پوجتے تھے جو کہ میسوپوٹیمیا میں پوجے جاتے تھے۔
تو اس سے یہ بھی ایک اچھی سی لنک ملتی ہے کہ ان کے جو لوگ تھے وہ میسوپوٹیمیا سویلائزیشن کے ساتھ ریلیٹڈ تھے. اور جو ہمارے تیسرے نمبر پہ جو آتے ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت میں آیا ہے 21 سے لے کر 57 سے لے کر 70 تک. مطلب یہاں پر ان تینوں جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر بھی ہوا ہے. اور کوئی اور دوسری ظاہری بات ہے دوسری اس میں بھی قرآن کی آیت میں بھی آیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مشہور ہیں کہ انہوں نے بت وغیرہ توڑے تھے. ٹھیک ہے. اور جو بت انہوں نے توڑے تھے ان کو بھی بہت سارے مورخین کہتے ہیں کہ وہ میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے ساتھ ریلیٹڈ رہتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دشمن تھا جو کہ نمرود، آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے ان کا نام جان چکے ہوں گے اس ویڈیو میں، یا بہت سارے لوگ پہلے ہی اسے جانتے ہوں گے نمرود کو. جو نمرود جو تھا وہ ایک میسوپوٹیمین کنگ تھا جو کہ اسیرین سویلائزیشن، میسوپوٹیمیا کی ایک سویلائزیشن ہے اسیرین امپائر، اس سے وہ تعلق رکھتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے کا ایک شہر تھا اور جو تھا وہ سومیرین سویلائزیشن کا ایک شہر تھا، سومیرین امپائر کا، جو کہ میسوپوٹیمیا کے ایک مین امپائر تھی، اس سے تعلق رکھا کرتے تھے، جو کہ آج کل جنوبی عراق کے شہر المقایا جو کہ نصیریہ کے پاس ہیں، آج کل اس کے جو ٹریسز ہیں وہیں پر ملتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے ساتھ تعلق رکھا کرتے تھے. پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے ایکسپلوررز اور جو ہسٹورینز ہیں وہ مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو برتھ پلیس ہے جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے وہ عرفہ ہے، عرفہ جو کہ آج کل عراق میں ہے. ٹھیک ہے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے جو عرفہ جو آج کل عراق میں ہے اور میسوپوٹیمیا سویلائزیشنز بھی جو ہیں سارے کے سارے وہ بھی ایران، عراق اور ساؤتھرن ترکیہ، سیریا یہیں تک پھیلی ہوئی تھی. اب ہم بات کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں. قرآن مجید کی آیت سورہ حد میں ان کا ذکر آیا ہے 11 سے لے کر 77 اور 83 میں. ان کا سفر جو ہے وہ ڈیڈ سی سے ملتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ڈیڈ سی جو سمندر ہے وہاں سے سفر ان کا جو ہے ان کی لنکس ملتی ہیں، پر ان کا جو سفر ہے وہ میسوپوٹیمیا کی ڈائریکٹ جو ہے اس سے اٹیچ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. لیکن ان کی جو کئی لنکس ہیں وہ میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے ساتھ ملتی ہیں. تو نمبر 5 میں جو پروفٹ آتے ہیں وہ ہیں حضرت یونس علیہ السلام، جن کے بارے میں قرآن کی آیت سورہ صفات میں آیا ہے 37، 39 اور 148. ان کے بارے میں ان کا ذکر آیا ہے. ان کی جو لوکیشن ہے وہ ہے نینوا، جو کہ آج کل موصل عراق کے قریب ہی ہے. نینوا یعنی کہ موجودہ دور میں اس وقت ماڈرن ٹائمز کے اندر، پریزنٹ ٹائم کے اندر وہ موصول ہے عراق. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ میسوپوٹیمیا کی سویلائزیشن اسیرین امپائر سے جڑتے ہیں. ان کی جو لنکس ہے وہ اسیرین امپائر سے ملتی ہیں. ابن بطوطہ اور یقت الحماوی کہتے ہیں ان کا جو شرائن ہے وہ موصول کے اندر ہے، اور انہوں نے یہ چیزیں جو ان کا جو مقبرہ ہے ان کی جو مزار ہے وہ گمی ہوئی ہے. تو 5ویں نمبر پر جو حضرت یونس علیہ السلام تھے وہ بھی میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے ساتھ ڈائریکٹ لنک کرتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ 6 نمبر پر ہمارے اس ویڈیو میں آتے ہیں وہ اوریجنلی جو ہیں میسوپوٹیمین سویلائزیشن جو تھی بیبلون امپائر اس سے ڈائریکٹ لنک کرتے ہیں. وہیں سے ان کا جو ہے جو ریلیشن ہے وہیں سے جڑتا ہے. لیکن بعد میں ان کو ایک اور ان کی جو بنی اسرائیل قوم بھی ایگزائل کر دی کہ وہ وہاں سے نکل کر وہ الگ جگہ پر چلے گئے تھے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی میسوپوٹیمین سویلائزیشن سے ڈائریکٹ الائنڈ ہے. پھر آتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام. ابن کثیر اور البدایہ والنہایہ جو کتاب ہے ان کے بارے میں اس کتاب میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو جسم مبارک ہے وہ ایران میں ملا تھا. تیر اور البدایہ والنہایہ یہ ایک بک ہے، اس میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا جسم مبارک کچھ صحابہ کرام
کو ملا تھا، جو کو آج کل کے زمانے میں ماڈرن ٹائمز کے اندر تسترانی جو ایک شہر ہے ایران کا، وہاں پر ان کا جسم مبارک ملا تھا۔ اور ہسٹورینز کہتے ہیں کہ جو ان کا جو مقبرہ ہے وہ کیروک سوسا، جو کہ وہ بھی ایران کے اندر ہے، وہیں پر ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ بھی لنک کرتے ہیں میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے بارے میں۔ اگلے جو پروفٹس ہیں وہ ہیں حضرت ایزیکیل علیہ السلام، جن کو ہم ذوالکفل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں ان کا ذکر آیا ہے 21:85 سے لے کر 86 تک۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان کا مقبرہ بھی عراق کے اندر ہی ہے، اور ذوالکفل کے بارے میں جو چیزیں مشہور ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ڈائریکٹ الائن کرتے ہیں میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے ساتھ۔ اور جو لاسٹ میں ہمارے پروفٹ آتے ہیں وہ آتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ ان کے بارے میں بھی ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ پہلے تھے جنہوں نے پین سے لکھا، مطلب پہلے انسان تھے جنہوں نے کامن جو ہے پہلے انسان تھے کہ جنہوں نے پین کا استعمال کیا، اور لوگوں کو اسٹرونومی جو کہ تاروں کا علم ہے وہ سکھایا۔ ٹھیک ہے، پہلے تو وہ یہیں پر ہی جو ہے میسوپوٹیمین سویلائزیشن میں رہا کرتے تھے، مطلب ایران عراق کے قریبی۔ بعد میں وہ مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب یہ جتنے بھی سارے میں نے انبیاء کرام کا ذکر کیا وہ سب کے سب یا تو ڈائریکٹ میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے ساتھ لنک کرتے ہیں، یا انہوں کا کہیں وہاں پر جانا ہوا، یا وہاں کے لوگ اس کی طرف رجوع ہیں ان کی طرف، یا کبھی کبھار ان کا جو ہے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹچ میں آ گئے۔ تو یہ سارے کے سارے میں اپنی طرف سے تو بات نہیں کر رہا، یہ سارے کے سارے جو بکس تھے البدایہ والنہایہ اور ابن کثیر جو کہ ایک بڑے اسکالر ہیں، ان کے بارے میں ان کی جو ریفرنسز لے کر ہی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو تب تک ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ سولو اینڈ سبسکرائب۔